بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہماری میڈیا کے دوست، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل ہم قومی قیادت سے رابطہ کر رہے ہیں اور آزاد جموں و کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، اور جب ہمیں عوامی کمیٹی کی طرف سے اس پر مثبت اظہار خیال سامنے آیا، خیر مقدم سامنے آیا، تو پھر ہم اپنے پوری لیڈرشپ کی ہم نے میٹنگ کی اور پھر اتفاق رائے اس پر ہوا کہ جماعت اسلامی کو ہر ممکن طریقے سے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور ان کو بڑھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر مشتاق صاحب جو آزاد جموں و کشمیر کے جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی قیادت میں لوگ مختلف طریقوں سے اس پر ورکنگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے ڈاکٹر خالد صاحب کو، جو ہمارے راولہ کوٹ سے یعنی پونچھ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو ڈاکٹر خالد محمود صاحب باقاعدہ انہوں نے کوشش کر کے عوامی کمیٹی سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ نشستیں بھی کی ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ٹیمپریچر بھی کم ہو اور مسئلہ بھی ریزالو ہو، اور جو عوام کے ایشوز ہیں اور مطالبات ہیں وہ بھی حکومت کی طرف سے پورے کیے جائیں۔ پہلا ہمارا کنسرن یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم متحمل نہیں ہو سکتے خون بہنے کے، تشدد کے، اور ایسا کوئی بھی میسج آزاد جموں کشمیر سے دنیا کو نہیں ملنا چاہیے جس سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے۔ اس لیے کہ آزاد جموں و کشمیر کے نوجوان اور عوام ہو یا پورے پاکستان کے عوام ہو، ہمارا مشترکہ دشمن تو وہ ہے کہ جس نے لاکھوں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے بزرگوں کو، جوانوں کو شہید کیا ہے، جیلوں میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، اور کس طرح سے تشدد کا نشانہ لوگوں کو بنایا جاتا ہے، پیلٹ گنوں سے ان کو جو ہے وہ نابینا کیا ہے، اور وہ پوری طرح سے فوکس کیے ہوئے ہے کہ کسی طرح آزاد کشمیر کی صورتحال کو ایکسپلائٹ کر کے دنیا میں اپنے لیے کوئی راستہ بنائے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی اس صورتحال پر دشمن کو آئسولیٹ کریں، جس طرح ہم 78 سال سے ایک پالیسی لے کر چل رہے ہیں، اگر خود ہم آزاد کشمیر کو ہی بین الاقوامی ڈسکشن میں لے آئیں گے تو اس سے زیادہ نادانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مسئلے کو حل کریں۔ حکومت کی جانب سے جب یہ بات آتی ہے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں اور حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، تو ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے، جماعت اسلامی موجود ہے الحمدللہ۔ اور جماعت اسلامی تو صرف اکیلے بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتی، ہم تو اور لوگوں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں، لیکن چونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مکمل طور پر جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور کل جو نشست ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی ہوئی ہے ان کی ٹیم کے ہمراہ، تو وہ ایکشن کمیٹی کے جو بھی ذمہ داران تھے انہوں نے بھرپور اس تعاون کا یقین دلایا ہے کہ جو بھی مطالبات ہیں اس کی فہرست بھی انہوں نے ان کو دی ہے، اور اس کا بھی یقین دلایا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کی کوششوں کو سراہتے بھی ہیں اور اس پر تعاون بھی کریں گے۔ تو جب یہ تعاون کی فضا پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے تو اب حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے اور مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائے۔ جب بھی بات چیت شروع ہوگی، ظاہر ہے مطالبات تو دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے۔ اس کے لیے جماعت اسلامی اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ میں اس تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا کہ ایکشن کمیٹی نے کون سے مطالبات رکھے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اب یہ کام ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ٹیبل پر بیٹھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک پازیٹو سائن یہ ہے کہ ہمارے کہنے پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے جو احتجاج ہے اس کے دائرے کو لانگ مارچ کو انہوں نے ابھی مؤخر کیا ہوا ہے۔ اسے ہم پازیٹو سائن سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پہلا نقطہ ہے جس پر بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ ہم ابھی یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ ختم کر دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ بات شروع کرو، اور اس میں ایک ایک کر کے ان پوائنٹس پر پہلے گفتگو کر لی جائے کہ جس میں کوئی
اختلاف نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو سیٹل کر لیا جائے. یہی مذاکرات کا طریقہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے. جماعت اسلامی کے پیش نظر کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. جو جس کی سیاسی پوزیشن ہے عوام دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنی رائے دیں گے. کسی کے حق میں رائے دیں، کسی کے خلاف رائے دیں، جو رائے ہو اس کے مطابق فیصلہ ہو. یہ ایک الگ چیز ہے. جماعت اسلامی کا کنسرن پاکستان ہے، کشمیر ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے. ہم کشمیر کو آزاد جموں و کشمیر، مقبوضہ کشمیر، گلگت بلتستان، اس میں تقسیم، جموں لداخ، اس میں تقسیم نہیں کرتے. یہ پورا کا پورا ایک ریاست ہے جس میں اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حق خود ارادیت ان کو دیا جائے گا. پلیبیسائڈ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو رہا تو ڈیلے ہو رہا ہے، اور یہ سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیاں دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے یہ باتیں سنتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جائے، جب ہم سید علی گیلانی کی پوری زندگی کی جدوجہد دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ جیلوں میں گزارا ہے یا نظر بندی میں گزارا ہے، نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور آخر دم تک وہ شخص یہ کہتا رہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. جب ہم یاسین ملک کو دیکھتے ہیں کہ وہ برسوں سے جیل میں موجود ہے اور اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا اور موت کی سزا تک سنائی جا چکی ہے. جب ہم آسیہ اندرابی کو دیکھتے ہیں کہ طویل عرصے سے 2018 سے وہ جیل میں موجود ہیں، 8 سال ہو گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب ہم اپنے ہزاروں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو تشدد کا نشانہ بھارتی جیلوں میں بنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم آزاد کشمیر کو الگ سمجھتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کو الگ سمجھتے ہیں. یہ سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس جبر سے اور ظلم سے نجات حاصل کریں گے. البتہ جو صورتحال آزاد جموں و کشمیر میں پیدا ہو گئی ہے، ہم نہیں کسی کو اس وقت، ہماری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا قصور اور اس کا قصور. ایک قصور ہے، اور وہ قصور یہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے عوام کو یہ اعتماد حاصل نہیں ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کی سیاسی قیادت ان کا مسئلہ حل کر سکتی ہے. وہ اپنی سیاسی قیادت سے اس لیے غصے میں ہیں کہ ووٹ دیتے ہیں وہ ایک پارٹی کو، وہ بندہ چلا جاتا ہے دوسری پارٹی میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں. وہ دیکھتا ہے اسلام آباد پنڈی میں کس کی حکومت ہے، اور اس کے مطابق حکومتیں بھی بن جاتی ہیں، وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، کابینہ بھی بن جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مفادات کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کو بھی بیچتے ہیں اور سینٹیمنٹ کو بھی بیچتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ. لیکن جب یہ عمل مسلسل ہوا ہے تو عوام میں اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے، اور اس فقدان نے پھر مطالبات کی شکل لی ہے. پھر اس کے بعد اس میں غصہ پیدا ہو گیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب غصہ پیدا ہوتا ہے تو بعض لوگ داخل بھی ہو جاتے ہیں کہ جو اس غصے سے فائدہ اٹھا کر ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کسی اور کا کھیل کھیلتے ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی آزاد جموں و کشمیر کے نوجوان جتنا ہم جانتے ہیں، اور ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، ہم نے ان کی خدمت کی ہے. جب زلزلہ آیا تھا تو یہ جماعت اسلامی تھی. مجھے نعمت اللہ خان وہ یاد ہے کہ جنہوں نے عید بھی اور بقرعید بھی اور سب کچھ اپنا تج دیا تھا، یا وہ بالا کوٹ میں ہوتے تھے یا مظفر آباد میں ہوتے تھے، اور لوگوں کی وہ خدمت کرتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ ایک ایک گاؤں میں پاکستان کے چپے چپے میں کشمیر کے شہداء موجود ہیں. جماعت اسلامی سے زیادہ کون جانتا ہے کشمیر کے عوام کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کبھی اینٹی پاکستان نہیں ہو سکتے. ہاں کبھی غصے میں کوئی بات منہ سے نکل سکتی ہے تو اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے. اور میں کشمیر کے نوجوانوں سے خاص طور پر، اگر یہ میڈیا ہماری ان باتوں کو ان تک پہنچائے، تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، یہ پاکستان تمہارا ہے، تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. اس کی جامعات کھلی ہوئی ہیں، اس کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں، اس کی زمینیں کھلی ہوئی ہیں. کوئی تمہیں ہم سے الگ نہیں کر سکتا. اس لیے پاکستان کے حوالے سے یہ سوچو اور کشمیر کے شہداء کا سوچو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آدھی فیملی مقبوضہ کشمیر میں ہے اور آدھی یہاں آزاد کشمیر یا پاکستان میں موجود. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیارے تہاڑ جیل میں موجود ہیں. کتنے، تو ان سے ہماری کیا دوری ہے؟ ہم کیوں اس بات پر کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، وہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، تو غصہ ہم پاکستان سے کرنے لگے؟
یا کشمیر کاز کو کوئی نقصان پہنچنے لگے تو نوجوانوں یہ مت کرنا کبھی بھی، کسی کے ہاتھ میں مت کھیلنا. اور میں لیڈرشپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ہماری ثالثی کی حیثیت پاکستان کے فریم ورک میں ہے اور مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے خون کے فریم ورک میں ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کمیٹی سے. وہ فریم ورک قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ بغیر خون بہائے حل ہو جائے. اور میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کے وہ لوگ کہ جو اثر رکھتے ہیں، مقتدر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام تر جواز آپ کی فائلوں میں موجود ہو سکتے ہوں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی اقدام کے نتیجے میں اگر پوری دنیا میں پاکستان کا اور کشمیر کا تماشا بنے گا تو ہمارا یہ عمل تاریخ میں کیا قرار پائے گا؟ تو ہم تاریخ میں اپنا نام کس طرح لکھوانا چاہتے ہیں؟ اس لیے خدا کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے انتشار پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، غصہ پیدا ہو اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے. لہذا ہر صورت میں مذاکرات اور بامانی مذاکرات یہ ضروری ہیں اور ہم اس کے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ پتہ نہیں کیوں پرائم منسٹر کی مصروفیات اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ ہم سے بات کرنے کا ان کو موقع نہیں مل پا رہا. پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. اگر انہیں اجازت مل گئی ہو تو وہ ہم سے بات کر لیں، اور ہم سے بات کریں گے تو ہم اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی نہیں مانگیں گے ان سے، اپنی پارٹی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے. جو چیز ہم چاہتے ہیں ان سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو، پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو. اور ہم زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے پیٹرولیم پرائسز کم کرو، لیوی کو ختم کرو، آئی پی پیز مافیا کو لگام دو. ہم یہ مانگیں گے کہ بجلی کی قیمت کم کرو، ہم کہیں گے گیس کی قیمت کم کرو، ہم کہیں گے کہ تعلیم کا موقع پاکستان کے نوجوانوں کو دو، ہم کہیں گے کہ آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات حاصل کرو، ہم کہیں گے کہ آپ جو ہے امت کے ترجمان بنو. اور ہماری کیا بات ہے؟ تو آپ ہم سے بات کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ریزالو بھی ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ بدامنی سے اور انتشار سے ہم بچ سکیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ظاہر ہے کہ جو مطالبات ہیں وہ بھی اس کی بھی ایک فہرست بن گئی ہے، اور جب ہماری حکومت سے بات ہوگی تو ان کی طرف سے بھی کوئی چیز ہوگی. اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو اگر تو حکومت اس قابل ہو کہ ہمیں بیچ سے نکال کر وہ خود سے کچھ کرنا چاہتی ہے تو سو بسم اللہ، ہمیں کیا مسئلہ ہے، مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات، جہاں تک آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں، میں اس وقت اگر میں الیکشن کے فضائل پر گفتگو کروں گا تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ تو آئین میں موجود ہے، قانون میں موجود ہے. جمہوریت تو جنگوں میں بھی الیکشن دنیا میں یہ مثالیں موجود ہیں. لیکن میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ اگر یہ مذاکرات اچھے طریقے سے حل ہو جاتے ہیں، خون خرابہ بند ہو جاتا ہے، بدامنی ختم ہو جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو الیکشن اچھے ماحول میں ہو جائے گا اور کسی کو بھی اس پر سوال کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو حکومت اچھے ماحول میں الیکشن کرانا چاہتی ہے تو اس مسئلے کو ریزالو کرے، ورنہ خواہ میں ایک ایسی چیز پیدا ہوگی جس میں سوالات رہیں گے ہمیشہ اور یہ سوالات تعاقب کرتے رہیں گے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے کہ وہ امن کو موقع دیں اور آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں. اصولی طور پر تو آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کو ہی رول پلے کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے انہوں نے اپنے پورے کنڈکٹ سے ان پارٹیوں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ وہ ان پر کوئی اعتماد کر سکے. اس کے باوجود ہم یہ چاہیں گے کہ جو بھی دیکھیں نا، ہمیں بھی اپنی حکومت سے بہت سارے اختلافات ہیں. ہم بھی انہی پریس کانفرنسوں میں کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کی نمائندگی پراپر نہیں ہے.
لیکن حکومت ہوتی ہے تو بات تو اسی سے کرنی ہے نا. تو اسی طرح سے آزاد جموں و کشمیر کی حکومت ایک اسٹیک ہولڈر اس لیے ہے کہ وہ حکومت ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ان کے لوگوں کی نالائقی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ غصے میں ہیں. تو بحیثیت مجموعی آزاد جموں و کشمیر کے حکومت کے ساتھ ہی معاہدہ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا, اور اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی اب حصہ ہوگا, اس لیے کہ بات آگے نکل گئی ہے. اور اسی طرح سے جو بھی ثالثی کا کردار ادا کریں گے ان کا بھی جو ہے وہ پوری طرح سے رول ہوگا. آپ بتائیں پھر اس کے چلیں آپ بھی اس کو سوچیں, میں بھی سوچتا ہوں. جی جو اسٹیج سے جو زبان استعمال کی جاتی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی, وہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ بیہیو کرتے ہیں, وہ تو جسٹیفائی نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ اسی لیے ہمارے مذاکرات اور بات چیت, ابھی یہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ان سے مل کر آئے, یہ وہاں پر سینئر فرد بھی ہیں, ان کی سب عزت بھی کرتے ہیں اور یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو بچہ سمجھ کے ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں, اور یہ الحمدللہ سب کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ دیکھیں اس پر تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ آپ خدا نہ خاصہ پاکستان کے خلاف یا ایسی چیزوں کے خلاف بات کریں کہ جو قابل قبول نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پیش رفت ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے چند دنوں سے ٹون میں تبدیلی بھی ہے, آپ نے محسوس کیا ہوگا, اور نہیں ہے تو اور ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا یہاں سے پیش رفت ہوگی تو وہاں سے بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے, سامان تک نہیں جانے دیا جا رہا, تو کیا حکومت پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کم سے کم وہاں تک یہ جو ترسیل کا نظام ہے وہ بہتر ہو سکے؟ دوسرا, 80 سال ہو گئے, یعنی 8 دہائیاں گزر گئی اور ہم نے سفارتکاری کے ذریعے آزاد کشمیر اور مسئلہ کشمیر کو دنیا تک پہنچایا, لیکن آج کس کی نالائقی ہے کہ دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, ہندوستان کا دفتر خارجہ, اور یہ 80 سالہ سفارتکاری کہاں ہے اور کس کی ناکامی؟ جو ترسیل کا معاملہ ہے اس پر تو ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کسی بھی صورت میں وہاں اشیاء خورد و نوش کو خاص طور پر اور باقی تمام سامان ترسیل کو نہ روکے. یہ اچھا میسج نہیں ہے, اور آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا تو یہ اس پریشر کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے نقصان ہوگا. عوام کو دشمن کیوں بناتے ہیں؟ اب پتہ, یہ تو ضروری نہیں نا ہر کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حامی ہو, تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ تو سبھی کو اپنا دشمن بنا لیں گے, سب کو ان کی طرف دیکھ لیں گے. یہ کوئی سیاسی جو ہے طور پر بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے اگر کوئی بھی سیاسی عمل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی چیزوں سے یہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. فوری طور پر ان ساری چیزوں کو اوپن کیا جائے اور جو بھی سامان یہاں سے وہاں جاتا ہے وہاں تک عوام تک پہنچنا چاہیے. جہاں تک آپ کے سفارتکاری کی بات ہے, صحیح بات یہ ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے. موقع دیا گیا ہے تو موقع حاصل کر رہا ہے نا بھارت کی پوزیشن تو یہ ہے کہ وہ تو اپنے 6 جہازوں کا جواب ہی آج تک نہیں دے پا رہا. ابھی 3 دن پہلے اس نے باقاعدہ اپنے مرنے والے فوجیوں کو اس نے ڈکلیئر کیا ہے. وہ تو اس پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے اور آئسولیٹ ہوا ہے. ایسے جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ ایسا کیوں موقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس میں وہاں سے اس طرح کے بیانات آنا شروع ہوں. ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ کی صفوں میں بھی کوئی ایسا فرق موجود ہے خدا نہ خواستہ, تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اپنے سے جدا کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پیش رفت ہو بھی رہی ہے اور ہوگی. اگر کوئی ایسے لوگ ہوں گے جس طرح کے, یعنی بیان بازی میں کمی آئی ہے اور اسی طرح سے موقف میں بھی اس حوالے سے بہتری پیدا ہوئی ہے, تو یہ اسی لیے کہ ہم ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو پھر کیسے آپ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کریں گے؟ تو اس لیے بندوق کے ذریعے سے مسئلے وقتی طور پر اگر حل بھی ہو جاتے ہیں تو نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اور کشمیر کی جو حساسیت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کسی اور چیز پر محمول کریں. ایک کام کریں, ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ بات نہیں کریں گے, مجھ سے کر لیں, میں بتا دوں گا. ہاں جی ایک مرتبہ امن کو موقع دیں, پورے آزاد کشمیر کا ہر فرد انشاءاللہ پورے کشمیر کی بات کرے گا, پورے پاکستان کی بات کرے گا انشاءاللہ.
ان سے تو کوئی ملاقات ہوگی, وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور وفاقی حکومت یہ کہیں اور. نہیں, ابھی تو دیکھیں حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی نا. چلیں وہ ان سے ڈائریکٹ نہیں کر رہے تھے تو ہمارے ذریعے سے کر لیں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے ذریعے سے کر لیں. لیکن اچھا لگنے سے کچھ نہیں ہوتا, یعنی بات اس کے ذریعے سے ہونی چاہیے جس کا اعتماد دونوں طرف موجود ہو. تو حکومت کو ہی یہ کام کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کیا کہی ہے کہ وہ دھرنا, دیکھیں وہ سب چیزیں بات چیت ہوگی. جب مسئلہ حل ہو جائے گا تو دھرنا بھی ختم ہو جائے گا نا. تو مسئلہ حل ہونا چاہیے نا, دھرنے سے زیادہ مسئلے کا مسئلہ ہے. سر بتائیے گا کہ آج طریقے کب سے آئے پاکستان کے جو ہے وہاں سے روک دیا گیا ہے, تو آپ جائیں گے تو آپ کو جانے کی اجازت دی جائے گی؟ اچھا دیکھیں, ہم نے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تینوں چاروں جماعتوں نے, اور انہوں نے جانے کا ارادہ کیا, اور میرے خیال میں حکومت کو نہیں روکنا چاہیے. یہ کیا محمود خان اچکزئی ہوں یا راجہ ناصر عباس ہوں یا شاہد خاقان عباسی ہوں, تو یہ وہاں جا کے کیا کر لیتے, جا کر بات ہی کرتے نا. تو میرا تو نہیں خیال ہے کہ کسی کو بھی روکنا چاہیے. اور جب ہم جانا چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جائیں گے, لیکن ہم بھی اس کو پوائنٹ اسکورنگ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہ رہے اس وقت. جب ہماری کمیونیکیشن ہے اور اس کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب سینئر آدمی ہیں ہمارے یہاں, آزاد کشمیر کے امیر بھی رہے ہیں, اور وہاں سے پنچ سے ان کا تعلق بھی ہے, اور ان کے ساتھ بھی اور بہت سارے لوگ ہیں. تو جب یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ میں کہوں کہ جناب آج میں جا رہا ہوں, کل تو جا رہا ہے, پرسوں. تو یہ کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے, اور چیزوں کو ذرا لانگ ٹرم مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے. سر پاکستان میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی بات کریں تو کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے, شاید آپ کو نام یاد ہو, اس کے چیئرمین کا بھی نام آپ کو یاد ہو, وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اس کے قوم کے کروڑوں روپے ان کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں, تو وہ کس فرض کی دوا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیے, اگر جماعت اسلامی وہاں پر حکومت جا رہے ہیں اس کو ایک طاقت کا نشان واپس اس پہ انداز میں سوچیے, تو جماعت اسلامی اگر حکومت دیر بھی کر دی تو اپنے طور پہ کوئی کام شروع کر رہے ہیں کہ جو ان کے پاکستان مخالف اگر کوئی ایسا چیزیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرنے اور بات کریں. سب کچھ کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ ہماری تو ظاہر پاکستان اور اس کے فریم ورک میں ہی ساری بات ہے. جماعت اسلامی اور کیا کر سکے گی؟ تو اس لیے ہم تو یہ سارے کام کر رہے ہیں. جہاں تک کشمیر کمیٹی کا تعلق ہے, ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں, ماضی میں بھی جو کشمیر کمیٹیاں رہی ہیں اور اب بھی, کہ ان کی طرف سے وہ پرفارمنس سامنے نہیں آتی جس کا یہ کشمیر کا مسئلہ متقاضی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ہمیں خط موصول ہوا ہے جس میں کشمیر کمیٹی جماعت اسلامی کے دفتر آ کر بات چیت کرنا چاہتی ہے. تو موسٹ ویلکم, وہ آئیں, ہم ان کو بھی بتائیں گے کہ کیا کیا کام کرنے کے ہیں اور کس طرح پوری دنیا میں سفارتکاری کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس مسئلے سے اس کشمیر کمیٹی کا اس طرح کا تعلق نہیں. حافظ صاحب لاسٹ کوشچن ہے, کراچی کی سڑکوں کی حالت اور دوبارہ کچرا میں کل ہی واپس بہت بیانک ہے. دو بات, کراچی کے بلدیاتی نظام پر جو قبضہ ہے, جنہوں نے کروایا ہے وہی اس کو ختم کروائیں. کراچی کے 3.5 کروڑ عوام پر رحم کریں. کراچی منی پاکستان ہے. کوئی گاؤں, آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, پنجاب ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, شہر نہیں, کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس کے کسی نہ کسی فرد کا تعلق کراچی سے نہ ہو. تو کراچی سب کا ہے, ٹیکس دیتا ہے, ریونیو دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. لیکن کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ اس کا میئر بھی نہیں بننے دیتے جس کو لوگوں نے ووٹ ڈالا, اور جس نے میس پھیلایا ہے وہی صاف کرے. ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ 12 سیٹوں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا کشمیر میں, اور اگر خدا نخواستہ مذاکراتی عمل کامیاب نہیں ہو پاتا تو آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات میں جس طرح اسٹرانگ 45-47 کا ذکر ہوتا تھا, تو بائی لارج لوگ اس سے ریکارڈڈ پروسیس سے نکل جائیں گے اور عوام کا اعتماد سیاستدانی سوال سے ہو جائے گی؟ دیکھیں مسئلہ 12 سیٹوں میں مینورنگ کا نہیں ہے. 33 سیٹوں میں کون سا جو ہے وہ دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں, اور وہ ان کے مینڈیٹ کے مطابق کون سے فیصلے ہوتے ہیں. تو 33 سیٹیں ہوں یا 12 سیٹیں ہوں, مسئلہ تو پورے جمہوری پروسیس کا ہے کہ جب یہ پورا جمہوری پروسیس یرغمال بنا لیا جاتا ہے یا مفاد پرستی کی علامت بن جاتا ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 12 سیٹیں تو چلیں ابھی آپ ایک طرف رکھیں, یہ 33 والے بھی تو سب میں شامل ہوتے ہیں نا. جب بندر بانٹ ہو رہی ہوتی ہے, ایک وزیر اعظم بن رہا, پھر دوسری کا بن رہا پارٹی کا, تیسری پارٹی کا, چوتھی پارٹی کا, تو صرف 12 سیٹوں سے تھوڑی فرق پڑتا ہے. 33 کی 33 اور 12 کی 12 سب شامل ہوتی ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ الیکشن کی الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے,
آزاد جموں و کشمیر کو بھی، پاکستان کو بھی متناسب نمائندگی پر انتخاب ہونا چاہیے، اور اب دنیا میں جو جدید ذرائع موجود ہیں ووٹ کو سیکیور کرنے کے وہ اختیار ہونے چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے آزاد الیکشن کمیشن ہونا چاہیے. تو یہ تو پورا خود ایک الگ موضوع ہے. تو جہاں تک 12 سیٹوں کا تعلق ہے، ایک بات اصولی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی نمائندگی اس کو تو ہم مائنس کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن 12 سیٹوں کے کیسے ہونے چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کیا فریم ورک ہو، اس پر تو عام طور سے بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے. تو اس موقع پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت شکریہ. اچھا جی، بات سمجھ میں آ گئی. اس میں سوال کیا ہے؟ یہ تو آپ نے جواب دیا ہے، اور بات صحیح ہے کہ جو جائز عوامی مطالبات ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے. اس کے لیے احتجاج کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات پوری کریں، تعلیم کی، صحت کی، روزگار کی، انفراسٹرکچر کی. تو وہ تو اس کا جو ڈی نوٹیفائی جن کو کیا گیا ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور دوبارہ سے ان سب چیزوں کے اوپر کام ہونا چاہیے. جو مطالبات جینوئن تھے، جائز تھے، ان کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک.